نسخہ یا عمل بتا دیں جس کی وجہ سے میں خزانہ حاصل کروں۔ میں نے کہا بھائی جان کہ اگر آپ کو خزانہ میں نے دلوانا ہے اور کوئی مجرب نسخہ مجھے آتا ہے یا کسی کو بھی آتا ہے تو آپ کو کیوں یہ بتائے گا کہ آپ جا کر خزانہ حاصل کریں اور خود وہ خزانے سے محروم رہیں۔ مجھے انہوں نے کہا جی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، اس میں ایک صاحب جو ہیں وہ یہ بات بتا رہے تھے کہ آپ یہ عمل کرو تو آپ کو ایک بہت بڑا خزانہ مل جائے گا، یوں کر لیں تو پھر محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے گا، آپ کی زندگی میں یہ عمل آپ کر لیں تو آپ کی زندگی میں آسانیاں ہو جائیں گی، آپ کی ٹوٹتی شادی بچ جائے گی، آپ کی شادی جو نہیں ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، جو بندش آپ پر لگی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، آپ کو نظر جو لگی ہے ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے۔ اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز آج کل آ رہی ہیں۔ پہلے تو مجھے ان کی بات سن کر بڑا عجیب سا لگا، ہنسی آئی، اور عجیب سی بات مجھے بھی یہ سننے میں ہے کہ کوئی آدمی کسی کی تقدیر ٹھیک کرنے یا کسی کی زندگی میں اسے خزانہ تلاش کرنے کے عمل تو بتا رہا ہے، عورتوں کو شادی کی تاخیر ٹھیک کرنے کے بارے میں بتا رہا ہے، عورتوں کی شادیاں ہوں گی نہیں ہوں گی، جن کی ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرنے اور جن کی نہیں ہوئی ان کو شادی ٹھیک کرنے کے دعوے کرتے، یا کچھ ایسے عمل بتاتے ہیں جس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کوئی ایک دم سے ان کی قسمت بدل جائے گی، وہ دن پھیر دیں گے جس کی وجہ سے آپ پر رحمتیں برسنے شروع ہو جائیں گی۔ اب یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ یہ سوال خود سے سوچیں کہ کیا کوئی انسان کسی بھی عمل کے تھرو اس قابل ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی جو معیشت ہے، جو تقدیر ہے، جو اس نے لکھا ہے، اس کو تبدیل کر سکے؟ یا کچھ لوگ جو دوسرے علوم کا سہارا لے کر اپنے آپ کو یہ بات منوانے کے لیے تیار کھڑے ہیں، نعوذ باللہ، وہ اللہ سے زیادہ طاقتور ہیں۔ آپ نے بھی زندگی میں کئی دفعہ یہ سنا ہوگا کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ جب اللہ کے بغیر، حکم کے بغیر اگر پتہ نہیں ہل سکتا تو ان یہ ڈھونگیوں کی کیا اوقات ہیں ان کے سامنے؟ گھما کر یہ آپ کو لے جائیں گے روحانیت کی طرف۔ یہ روحانیت میں یوں ہے، اگر آپ یہ آیت پڑھیں تو یہ چیز ہے، اس سے یوں ہو جائے گا، پھر یہ ہے کہ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو یہ ہوگا، 7 دن آپ یہ عمل کریں گے تو آپ سے یہ ہو جائے گا، میں نے چلے کاٹے ہوئے ہیں، میں چلے کاٹتا ہوں، اس کی وجہ سے میرے میں ایک ایسی طاقت آ گئی ہے کہ میں یوں کر لوں گا۔ یہ ساری باتیں کہنے کی حد تک بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں بے حساب دیتا ہوں، کوئی نہیں دے سکتا جسے میں نہ دینا چاہوں، اور کوئی نہیں لے سکتا جسے میں نہ لینا چاہوں۔ خیر، پھر اللہ کہتا ہے ہم نے تمہاری تقدیر لوح محفوظ پر لکھ دی جس میں نہ کمی ہوتی ہے نہ بیشی، اور ہر چیز اللہ کو معلوم۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان اس بات کو غور سے سمجھنا چاہیے، اس بات پر ٹکے رہنا چاہیے کہ ہمیں جو کچھ ملنا ہے وہ اللہ نے عطا کرنا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگیں، صدقات دیں۔ ان لوگوں میں جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ میں آپ کی شادی جلد کروا دوں گا، شادی کی بندش ٹھیک کروا دوں گا، آپ کا رزق کھول دوں گا، آپ کا خزانہ تلاش کر سکتے ہیں کوئی ایسا عمل کر کے، یہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اور اس بات کو آپ خود سے اس بات کا مجھے جواب دیں، ان میں کون سی ایسی خاص طاقت ہے جس سے یہ اللہ کو ہر دفعہ اپنی مرضی پر ہر روز منا سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ کیوں کر ان کا پابند ہے؟ پھر یہ کرتے کیا ہیں کہ یہ سارے قرآن کا سہارا لے کر اور دعاؤں کا سہارا لے کر یہ کہتے ہیں کہ کیا جو اللہ کا کلام ہے اس میں اثر نہیں ہے؟ بالکل ہے۔
آپ اللہ کا کلام پڑھیں، اللہ کس سے ریکویسٹ کریں. آپ اللہ کو اپنی مرضی سے مجبور نہیں کر سکتے وہ آپ کی سنیں. آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے، پھر اس نے سننی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا دعا کا جو کانسیپٹ ہے اس میں یہ کہ دعا کریں. پیغمبروں کی بھی دعائیں 40 سال 400 سال قبول نہیں ہوئی تھیں. تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جب دعا سنیں دل سے، ایمان سے، پوری قوت سے ضرور دعائیں کرتے رہیں، اللہ کا نام لیتے رہیں، ضرور اللہ کے پرسو کریں. لیکن ان لوگوں سے آپ اس لیے بچیں کہ یہ دعوے اس بات پر کرتے ہیں کہ یہ خود سے کچھ ایسی طاقتیں رکھتے ہیں، کچھ ایسی پاوریں رکھتے ہیں، کچھ ان کے پاس ایسے نسخے ہیں، بلکہ مجرب نسخے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسی دعائیں ہیں جو ایک دم سے جب بھی یہ کریں گے اللہ مجبور ہو جائے گا ان کی سننے کے لیے. اللہ انسانوں سے بہت پیار کرتا ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اللہ اپنے بندوں کو مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ وہ تمہیں ضرور فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کرے گا. تو جب بھی کوئی بھی آدمی زندگی میں سختی، آزمائش کے دور سے گزرے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ اللہ کے زیادہ اور قریب ہو جائے، کیونکہ اس سختی جو اس نے دی ہے یہ آزمائش ہے آپ پر. اور آزمائش اگر آپ پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر اللہ کی آپ پر نظر ہے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی آسانی نہیں ہے. وہ جس سے پیار کرتا ہے اس کے لیے آسانیاں کر دے گا. اس لیے میں نے یہ آج نسخہ یہ لکھا کہ خزانہ حاصل کرنے کا شرطیہ طریقہ اس لیے لکھا کہ کم از کم یہ سوچ کر سن کر وہ لوگ جو یہ ساری چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو تھوڑا سا خیال آئے، تھوڑی سی ذہنی طور پر شرم آئے کہ یہ جو لوگ ہیں جو یہ دعوے کرتے ہیں ان سے بچیں اور اللہ سے درخواست کریں. اللہ کب تقدیر ٹھیک کر دے گا، کب تقدیر بدل دے گا، کب آسانیاں پیدا کر دے گا، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے. اور اللہ سے ہی رابطہ آپ نے کرنا ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ ایک ایسٹرالوجر اپنی علمی صلاحیت سے وہ سب پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. ایسٹرالوجر بھی آپ کی تقدیر ٹھیک نہیں کر سکتا. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ کوئی بھی دنیا کا آدمی، کوئی بھی اینی باڈی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اگر خانہ کعبہ کا خطیب بھی ہو، امام بھی ہو، تب بھی وہ آپ کی تقدیر تبدیل نہیں کر سکتا. اس لیے ان سارے معاملات سے اور ان تمام لوگوں سے بچیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی تقدیر ٹھیک کر دیں گے، آپ کی زندگی میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو ٹھیک کر دیں گے. ان کی کوئی اوقات نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ نے ان سے ہر حال میں بچنا ہے.